اچھا علی بھی اگلا سوال ہے کہ آپ پر علماء کی جانب سے اب ایک نیا الزام سامنے آ رہا ہے اولا کہ علی بھائی صلح کلی کے داعی ہیں. ہم نے اس سے پہلے کئی ایک جھوٹے الزامات سنے ہیں، مثلا قادیانی، رافضی، جاہل، وہابی، بدعتی، بد مذہب، نجدی وغیرہ وغیرہ. پلیز آپ ذرا یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ یہ صلح کلی کس بلا کا نام ہے، اور اس میں میں ضمن بتا دوں کہ اس میں ناسبی کا الزام کسی نے نہیں لگایا آپ پر ابھی تک. نہیں، وہ لگایا حسن علی اللہ یاری نے لگایا ہے. ہاں جی. تو بات یہ کہ یہ صلح کلی بھی یہ جتنی گالیاں ہیں ان کی ایک بہن ہی ہے، لیکن چونکہ یہ عام طور پہ یہ گالی نہیں دی جاتی، یہ ہمیشہ علمی لوگ گالی دے سکتے ہیں، یعنی علماء. عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے صلح کلی کیا ہے. اور یہ گالی ہم نے پہلی دفعہ صلح کلی کی گالی، میں اس وقت میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا، تو ہم نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئے کہ یہ بھی کوئی دنیا میں چیز ہوتی ہے، کسی کو یہ بھی کہنا ہوتا ہے صلح کلی. یہ گالی جو ہم نے میٹرک لیول پہ سب سے پہلے سنی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بریلوی مکتبہ فکر میں وہ عالم تھے جو اس وقت تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے تھے. انہوں نے کہا یار دیوبندیوں، اہل حدیث اور شیعہ سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہمارے بھائی ہیں یار، ان کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. تو ان کے بارے میں فتویٰ بریلوی جو اسٹرانچ قسم کے علماء تھے، انہوں نے کہا یہ تو صلح کلی کا ہے. یہ ہم یعنی دعوت اسلامی میں تو ہم نے پہلی دفعہ 92 میں، یعنی آج سے 27 سال پہلے یہ ٹرم سنی تھی. ہمارے لیے کوئی یعنی نئی ٹرم نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کو اس بلا کا نام نہیں پتا. صلح کلی، اس کے لفظ پہ ہی آپ ذرا غور کریں. صلح کہتے ہیں یعنی میل جول، کسی کے ساتھ رہنا، اور کلی سب کے ساتھ. یہ کلی عربی والا کل ہے، ٹھیک ہے. یہ کلی وہ قاف وہ نہیں ہے وہ جو دو نقطوں والا ہے، وہ کلی تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ کو اسٹیشن پہ ملتا ہے سامان اٹھانے والا. یہ کاف کش والا کلی ہے، یہ کاف کلرک والا، یا کاف دوسرے والا، ٹھیک ہے نا. یہ وہ ہے صلح کلی. تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کہتے تھے صلح کلی کا قائل ہے، کہتا سب کو ساتھ لے کے چلو. یہ سودا چونکہ بکا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ فرقہ واریت سے اتنے تنگ ہیں کہ جو صلح کلی کی بات کرتا ہے نا، عوام اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. یعنی اس وقت اگر آپ صلح کلی کا امام کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو مولانا طارق جمیع صاحب ہے حافظہ اللہ تعالی. یعنی اگر آپ پوچھیں نا کہ صلح کلی کی گالی سب سے بیسٹ کس پہ فٹ ہوتی ہے، تو طارق جمیع صاحب. جب آپ یہ ان کو بتائیں گے نا ان پہ فٹ ہوتی ہے، پھر آپ کو صلح کلی کا مطلب سمجھ آ جائے گا. ہاں یار وہ تو شیعہ کی امام بارگاہ میں بھی چلے جاتے ہیں یار، وہ تو بریلویوں کی مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں یار، وہ تو اہل حدیث کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرتے ہیں، وہ سب کے ساتھ. تو اس کو کہتے ہیں صلح کلی. ہم صلح کلی کے بھی قائل ہیں، لیکن اس طرح کی صلح کلی نہیں کہ ہم کسی کی غلط ایکٹیویٹیز میں بھی اس کا حصہ بن جائیں. یہ صلح کلی اس اعتبار سے تو ہمیں قرآن نے سکھائی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم سے صلح کلی کر لو اس بات پہ کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس ایک اللہ کے. توحید کے اوپر تو پوری انسانیت کی صلح کلی ہے. کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، کوئی گاڈ کہہ رہا ہے، کوئی خدا کہہ رہا ہے، کوئی سپریم بینگ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کہہ رہا ہے. اس اعتبار سے ہیومینٹی کے رشتے میں تو صلح کلی ہماری اس حوالے سے تو ہے نا. تو اگر قرآن یہود و نصارہ کے ساتھ صلح کلی کسی ایک ٹاپک پہ کروانے کی ترغیب دلا رہا ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ مسلمان جس کا قرآن ایک، جس کا پیغمبر ایک، جس کا قبلہ ایک، جس کا اللہ ایک، تو وہ کیوں نہیں صلح کلی کر سکتے؟ تو یہ مجھے پتہ ہے یہ کافی زیادہ یہ آج کل مارکیٹ میں ہماری ویڈیوز کے نیچے بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم نے فتویٰ دے دیا کہ وہ صلح کلی کا قائل ہے. تو میں اس گالی کو اپنے لیے ایک آنر سمجھتا ہوں کہ واقعی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یونٹی ان ڈائیورسیفیکیشن یہ ممکن ہے. ڈائیورسیفیکیشن تو رہنی ہے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ دنیا میں سب لوگ ایک نظریے پہ صرف اس وقت آ سکتے ہیں یا تو سوچنا چھوڑ دیں، اس کے بغیر تو نہیں یونٹی ہو سکتی. یعنی عقل سے پیدل ہو جائیں، جس طرح جانور ہے نا بھیڑ چال، آپ 1000 بھیڑیں بھی ایک طرف لگائیں وہ چل پڑتی ہیں، لیکن اگر بھیڑ سوچنا شروع کر دے
وہ میں اگلے دن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی چائنا کی یونیورسٹی کے باہر نا دو بندے نا ایک راستے پہ سڑک کے آر پار جہاں سے پیدل لوگ گزر رہے تھے آگے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس طرح ایکٹنگ کی کہ انہوں نے کوئی تار یوں پکڑی ہوئی ہے اور وہ یوں کر رہا ہے، وہ بھی یوں کر رہا ہے، سامنے وہ تار نظر نہیں کسی کو آ رہی. تو اب لوگوں کو مصروف ہے، اتنی تحقیق کوئی کرتا ہی نہیں ہے. وہ پہلا بندہ ہے، اس نے دیکھا دو بندے ہیں، تو اس نے نا وہ جتنی ہائٹ پہ پکڑی ہوئی تھی اس سے یوں کر کے ٹاپا، حالانکہ تار وہاں نہیں تھی. اور وہ ویڈیو نے بنائی اس لیے کہ لوگ کس طرح بیٹھ چڑھ کر، وہ ایک ہی گیا، اس کے پیچھے جتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں نا سب کے سب اسی طریقے سے جاتے جا رہے ہیں. کسی نے نہیں دیکھا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے تو ایم ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سر معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی عوام کی بھی یہ حالت ہے کہ بالکل لائی لگ ہوئے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. اس لیے جب کوئی بندہ آواز اٹھا کہتا ہے یار کچھ نہیں پکڑا ہوا اس نے، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو ہٹ کے بات کر رہا ہے، تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کریں. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم تمام مکاتب فکر سے اتفاق بھی رکھتے ہیں اور اختلاف بھی رکھتے ہیں، ایون تمام مذاہب کے ساتھ. ایک اتفاق تو میں نے بتا دیا، توحید پہ ہمارا سب کے ساتھ اتفاق ہے. نمبر 2، کرسچینٹی کے ساتھ ہمارا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ کامن ٹرم ہے. لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ گاڈ ہیں یا عیسیٰ ابن مریم گاڈ کے سن ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو ثالث ثلاثہ، اللہ ان 3 خداؤں میں سے ایک ہے. ادھر ہمارا اختلاف ہے. اسی طریقے سے ود ان ریلیجن آ جائیں، اہل تشیع اور اہل سنت کے اعتبار سے اگر ہم وہ بڑی ایک تفریق دیکھیں، اس بات پہ ہمارا اہل تشیع کے ساتھ اتفاق ہے کہ بنو امیہ نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. لیکن اس بات پہ ہمارا ان سے اختلاف ہے کہ بنو امیہ کے جرائم سیدنا ابوبکر اور عمر اور عثمان کے کندھے پہ نہیں رکھے جا سکتے. حضرت عثمان سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں، وہ بھی بدنیتی پہ نہیں ہے، کیونکہ مولا علی ان کے ساتھ آخری وقت تک رہے ہیں، لہذا مولا علی کی سرٹیفکیشن ان کو حاصل ہے. ابو بکر عمر تو ویسے ہی اس حوالے سے بالکل الگ ہے، بلکہ وہ تو افیکٹنگ ہے بنو امیہ کے. آگے آ جائیں، بریلویوں سے ہمارا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور میلاد منانا چاہیے، روزہ رکھ کے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، میں سوموار کو پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، میں اس کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. تو رکھیں. لیکن ہمارا اختلاف کہاں ہے؟ اسی میلاد میں اگر یہ ڈھول ڈمکا کریں گے، مردوں عورتوں کا اختلاط کریں گے، مکے اور مدینے کے ماڈلز بنائیں گے جہاں عورتیں آ کے دعائیں کریں گی ان ماڈلز کے سامنے، اور لفنڈر قسم کے نوجوان آ کے ان کی ویڈیوز بنائیں گے اور وہ اپنے نفس کی تسکین چاہ رہے ہوں گے، تو ہم یہاں ان سے اتفاق نہیں کریں گے. ہم دیوبندیوں سے اس بات کے اوپر ضرور اتفاق کریں گے کہ صحابہ کرام کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، صحابہ کرام کو کوئی گالی نہ دے، ان کے ساتھ یعنی ان کے بارے میں مس ہینڈلنگ والا معاملہ نہ کیا جائے. لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام ابن رضوان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا بیان کرنا حرام ہے، تو پھر تو بخاری مسلم کو ہی آپ حرام کا مرتکب ٹھہرائیں گے. ہمارے لیے رول ماڈل تو نبی علیہ السلام ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد ان کے صحابہ کا اجماع ہے، انڈیویجول نہیں، اجماع صحابہ. یہاں ہم ان سے اتفاق نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اہل حدیث کے ساتھ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بھئی بخاری مسلم سب سے افضل کتابیں ہیں، انہی کو فالو کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ خود بخاری مسلم پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے یار بخاری مسلم میں صرف رفع الیدین تو نہیں لکھا ہوا، بخاری مسلم میں تو صحیح بخاری میں تو 2 ہاتھ سے مسافہ بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ کو تو آگ لگ جاتی ہے 2 ہاتھ سے کو مسافہ آپ کے ساتھ کر لیں، تو اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو اس طریقے سے کئی ایک چیزیں ہیں جن میں ہم اتفاق بھی کرتے ہیں اور اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تکفیر کسی کی نہیں کریں گے، اسلام سے باہر کسی کو نہیں نکالیں گے. ہمارا اور باقیوں کا فرق یہ ہے کہ باقی اختلاف کر کے اللہ کے فضل سے اپنے زوم میں اسلام سے پرے نکال کے پھینک دیتے ہیں لوگوں کو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے باوجود ہمارا بھائی ہے. اور صلح کلی میں بھی میرا اختلاف ہے. ہم اس صلح کلی کو نہیں مانتے کہ جس میں آپ شرک کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں، باقی معاملات میں بھی کمپرومائز کر لیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنا آپ جو عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے. آپ تبلیغی جماعت میں رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں، لیکن اپنی آنکھیں کھول کے. فضائل مال میں اگر غلط واقعات آ رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں کہ یار فضائل مال کے بجائے قرآن سے درس دو، یا کم از کم چھانٹی کر کے ایک بار خود پڑھ لیا کرو کہ پڑھ رہے کیا ہو، یہ چیز پیش کی بھی جا سکتی ہے کسی کو کہ نہیں، ٹھیک ہے کریں.
وہ رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے. رائے ونڈ میں بیرون کی مسجد ہے, جو باہر کی جتنی جماعتیں ہیں سب رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. آپ نماز سنت کے مطابق رفع الیدین سے پڑھیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اختلاف رائے اپنی جگہ رکھیں.